ہمارے گاؤں میں ایک بابا محمد علی تھا۔ 125 سال کا ہو کر 2010 میں اس کا انتقال ہوا۔ ہمارے گھر کے پاس ہی اس کا مکان تھا۔ ہم اسے بابا مہندہ کہتے تھے۔ بابا مہندے میں اور بہت سی نیک عادتوں کے علاوہ ایک خصلت یہ تھی کہ اپنی دشمنی کبھی دوستی میں نہ بدلتا۔ کسی کے ساتھ ایک بار پھڈا ہو گیا تو ساری عمر اسی میں کاٹ دیتا تھا۔ اس کا سبب صاف تھا، یعنی سانپوں سے اس کا یارانہ تھا۔ دور دور سے سانپ کے ڈسے آتے تھے اور اس سے شفا پاتے تھے۔ اس کے دونوں ہاتھوں پر سیاہ رنگ کے چھوٹے چھوٹے داغ تھے۔ ہر سال اپنے ہاتھوں اور جسم پر جھونکے لگواتا تھا اور کئی پاؤں خون نچڑواتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی دور میں ایک خطرناک سانپ نے اسے کاٹ لیا تھا اور مدتیں گزرنے کے بعد بھی اسے اپنا خون نکلوانا پڑتا تھا۔ میں چھوٹا سا تھا تب تو کچھ خبر نہیں تھی کہ یہ کیا خوفناک عمل کرتا ہے، مگر جب بڑے ہوتے گئے تو پتہ چلتا گیا۔ بابے مہندے کو سینکڑوں قسم کے سانپوں سے واسطہ پڑا اور فتح پائی۔ آج یہاں اس کا ایک واقعہ اپنی آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ ہمارے گاؤں کے جنوب میں ایک مربع میل کا چھوٹا سا صحرا یا ریت کے ٹیلے کہہ لیں وہ تھے۔ کسی وقت یہاں سے دریائے بیاس نکلتا تھا اور اب صرف ریت نکلتی تھی۔ صحرا کے خشک پودے یعنی اک اور دوسری جھاڑیاں بکثرت ہوتی تھی۔ ہم لڑکے بالوں کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ گھر کا چولہا جلانے کے واسطے وہ اک اور جھاڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ ہم سکول سے فارغ ہوتے، گھر آتے اور روٹی کھاتے اور چچا زادوں سے مل کر سیدھے ان ٹیلوں پر پہنچ جاتے۔ یہ ٹیلے کھیل کود میں بہت سہولت کار تھے۔ خرگوش، چوہے، سے، سانپ اور دوسری ہزاروں بلیات یہاں ہوتی تھی جن کے شکار ہم کرتے پھرتے تھے اور ایندھن سمیٹتے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں اپنے دو چچا زادوں علی ارشد اور علی اختر کے ساتھ ان ٹیلوں پر ادھم مچا رہے تھے اور ایک اک کے پودے کی جڑیں ریت سے نکال رہے تھے کہ یہ اک کی جڑیں سوکھ کر دوزخ کے ایندھن کی طرح جلتی ہیں اور بہت آگ دیتی ہے۔ یہ جگہ ایک بڑے سے ریت کے ٹیلے کی چوٹی تھی۔ ہم ریت کھود کھود کر ہاتھوں سے اور لوہے کے رمبے سے نکالے جاتے تھے کہ ایک دم ایک شونک سی ریت میں سے اٹھی۔ ہم فوراً ڈر کر ایک جھٹکے کے ساتھ پیچھے ہٹے۔ تب ہماری عمر 10 سے 12 سال تھی۔ شوق اتنی تیز اور ہولناک تھی کہ ہم باوجود روزانہ کی بلیات اور سانپ دیکھنے والے اس وقت کانپ کے رہ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں دیکھا تو ایک نہایت زرد رنگ کا سانپ اس میں سے نمودار ہو گیا۔ یہ سانپ مشکل سے 1.5 فٹ کا ہوگا اور آدھا انچ موٹا تھا، لیکن اتنا سنہرا تھا کہ اللہ اللہ، سورج آسمان پر صاف چمک رہا تھا اور یہ سانپ اس کے کرنوں میں اتنا سنہرا تھا کہ یوں لگتا سونا پھیلا ہوا ہے۔ سونے کے علاوہ اس کا کوئی دوسرا رنگ نہیں تھا۔ ہم اس سے کافی دور ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح کا سانپ چونکہ پہلی بار دیکھا تھا اس لیے بہت حیران ہوئے۔ اب سوچا کہ چلو اسے مارتے ہیں۔ میں نے دور سے ایک لکڑی اٹھائی اور جو ہی سانپ کی طرف بڑھا وہ ایسے اوپر کی طرف اٹھا جیسے زمین پر نیزہ گاڑ دیا گیا ہو۔ اس کی زردی میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ سانپ کی آنکھیں ابل کر باہر کو نکل آئیں۔ یہ آنکھیں اتنی خوفناک تھی کہ کبھی ایسی نہ دیکھی تھی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹ گیا اور اندازہ لگا لیا کہ سانپ ہم سے کہیں زیادہ طاقتور اور تیز ہے، لہٰذا اس سے دور ہی رہا جائے اور اسے اسی حالت میں چھوڑ دیا جائے۔ ہماری آنکھیں اس سے دو چار نہیں ہو رہی تھی۔ ہم نے سب کام وہی چھوڑا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے، مگر دل میں ہمارے ایک خوف بیٹھ گیا کہ اب اس سانپ کے یہاں ہوتے ہوئے ٹیلے ہم سے چھوٹ جائیں گے۔ خالی ہاتھ گھر پہنچے تو والدہ نے ڈانٹا کہ ایندھن لے کر کیوں نہیں آئے۔ ہم نے سب واقعہ دگنا بڑھا چڑھا کر سنایا۔ تب والدہ نے کانوں پر ہاتھ رکھوائے کہ آئندہ وہاں نہ جائیں، لیکن ہمیں چین کہاں پڑتی تھی۔ ہمارے ٹیلے ہم سے چھوٹنا اچھا شگن نہیں تھا۔ اسی وقت بھاگے بھاگے گئے۔ بابا مہندہ اپنی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ اس کی چارپائی پر بہت صاف اور سفید چادر بچھی ہوتی تھی۔ تکیہ بھی سفید تھا اور یہ سب دودھ کی طرح روشن ہوتا تھا۔ ہم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً تمام واردات بابا مہندے کو سنا دی۔ بابا مہندے نے تمام واردات غور سے سنی اور مجھ سے بار بار پوچھا۔ واقعی وہ بالکل سنہرا سانپ تھا، دوسرا کوئی رنگ اس میں شامل نہیں تھا۔ میں نے کہا، بابا جی مجھے تو کوئی اور رنگ اس میں نظر نہیں آیا، اور میرے چچا زادوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی۔ بابا مہندہ اسی وقت چارپائی سے اٹھا، اپنے بیٹے دلہے کو جو اس وقت خود بھی بوڑھا ہو چکا تھا اور ہمیں اور خود کو ایک گدھی ریڑھی پر بٹھایا اور فوراً ٹیلوں کی طرف چل پڑے۔ ہم نے کہا، بابا جی وہ بہت خوفناک تھا، ہم تو قریب نہیں جائیں گے۔ اس نے کہا، بس مجھے وہ جگہ دکھا دینا جہاں تم نے اسے دیکھا تھا۔ لیجئے جناب، تھوڑی دیر بعد ہی ہم سب وہاں موجود تھے، لیکن اب یہ حوصلہ تھا کہ بابا مہندہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم نے دور ہی سے اس جگہ کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس جگہ وہ بلا تھی، مگر اب نظر نہیں آ رہی تھی۔ بابا مہندے نے وہاں پہنچ کر اپنی چھڑی سے کوئی 500 مربع فٹ جگہ پر لکیر کھینچ دی اور دلہے سے کہا کہ اپنے دونوں پاؤں پر اوپر تک کپڑا باندھ لو اور اس دائرے میں کھڑی تمام جھاڑیاں اپنی کلہاڑی سے کاٹ دو اور صاف میدان بنا دو۔ اس نے پہلے اپنا صافہ پھاڑ کر دونوں پاؤں کے گرد گھٹنوں تک لپیٹ لیا اور جھاڑیاں کاٹنے لگا۔ اس عمل میں اسے 1 گھنٹہ لگا۔ یہ سپہر سے آگے کا وقت تھا
اور شام قریب تھی، لیکن تمام جھاڑیاں کاٹنے کے باوجود وہ سانپ نظر نہیں آیا۔ بابا مہندہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ ہم نے کہا بابا جی سانپ کہیں دور نکل گیا ہوگا۔ اس نے پھر مجھ سے تصدیق کی کہ واقعی وہ سنہرا سانپ تھا۔ جب میں نے ہاں کہا تو اس نے کہا پھر یہ اس جگہ سے دور نہیں جا سکتا، ہر حالت میں یہی ہے۔ اتنے میں شام ہو گئی۔ اب بابا مہندہ نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا اور اس کے بعد دوبارہ اپنی چھڑی سے ایک دائرہ کھینچ کر ہمیں کہا اب گھر چلیں، کل صبح پھر آئیں گے۔ اب جب تک اسے ڈھونڈ نہ لوں چین نہیں آئے گا۔ اس کا تلاش کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے کسی کو ڈس لیا تو وہ فوراً مرے گا ہی، لیکن اس کے منہ کو بھی انسانی خون لگ جائے گا، پھر اسے عادت ہو جائے گی، اور یہ بات پورے گاؤں حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ہم نے کہا لیکن کل تک تو یہ دور نکل جائے گا۔ اس نے کہا ہرگز نہیں جائے گا، یہ جو دائرہ میں نے کھینچ دیا ہے اس سے باہر کبھی نکل ہی نہیں سکتا۔ لو جی، ہم اس دن واپس چلے گئے اور دوسرے دن سکول جانے کی بجائے صبح ہی بابے مہندے کے ساتھ پھر ٹیلوں پر آ گئے، لیکن اب کی بار کوئی 10-12 لوگ مزید ساتھ تھے اور پورے گاؤں میں اس سانپ کی دھوم پڑ چکی تھی۔ اب بڑی احتیاط سے تمام جھاڑیوں اور رکھ کے پودوں کی کھدائی ہونے لگی۔ بابا مہندہ چھڑی تھا میں خود ایک جگہ کورید رہا تھا، حتیٰ کہ دوپہر ہونے کو آئی اور ہم سب مایوس ہو گئے۔ اتنے میں ایک جگہ سے پھر اسی طرح کی شوق سنائی دی۔ ہم بھاگ کر سب دور ہو گئے، لیکن بابا مہندہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ وہ سانپ مقرر ایک چھوٹی سی جھاڑی سے نمودار ہو چکا تھا اور وہی جوش و جذبہ اس میں موجود تھا۔ ایک دم اپنی دم پر اتنا بلند ہو گیا جیسے پورے قد کے ساتھ کھڑا ہو۔ آج اس نے اپنی چھجلی بھی پھیلا دی تھی۔ اس چھجلی میں سنہری دھاریں آگ کی طرح لائٹیں مار رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ بابے مہندے کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا جیسے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ اب ہم سب دور تھے اور فقط بابا مہندہ اور وہ سانپ آمنے سامنے میدان میں تھے۔ بابے مہندے نے اپنی چھڑی سے اس کے گرد ایک اور دائرہ کھینچنا شروع کر دیا اور کچھ پڑھتے پڑھتے پھر ایک کے بعد دوسرا دائرہ بابا مہندہ اس کے گرد دائرہ تنگ کرتا گیا اور کھینچتا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ بابا مہندہ جیسے جیسے دائرہ کھینچتے ہوئے مڑ رہا تھا، وہ سانپ پھدک پھدک کر پیچھے ہٹ رہا تھا اور اپنی چھجلی اسی طرف پھیر رہا تھا جس طرف چھڑی پھیر رہی تھی، یہاں تک کہ دائرہ سمٹ کر 10 مربع فٹ میں رہ گیا اور سانپ اسی دائرے میں قید ہو کر رہ گیا اور وہاں سے ٹس سے مس نہ ہوا اور نہ دائرے سے باہر ہوا۔ اس کے بعد بابے مہندے نے باہر کھڑے ہو کر اپنی چھڑی اس کی طرف لے جانا شروع کی۔ تب سانپ ایک ہی دم بابے مہندے کی طرف اچھلا۔ ہمیں لگا کہ اب بابا مہندہ مارا گیا، لیکن بابا اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمع رہا۔ سانپ اچھل کر عین دائرے کے کنارے کے ساتھ اندر ہی گرا اور ایک ناخن برابر بھی باہر نہیں نکلا۔ ہماری حیرانی دو چند ہو گئی کہ یہ لکیر کیوں پار نہیں کر رہا۔ آخر جب وہ نیچے گرا تو بابے مہندے نے اپنی چھڑی آرام سے اس کے جسم پر رکھ دی۔ سانپ کو چھڑی لگنا تھی کہ وہ اپنے ہی اندر سمٹ کر گیند کی طرح گول ہونے لگا اور اکٹھا ہو کر یعنی سکڑ کر شانت ہو گیا۔ اسی عالم میں بابے مہندے نے اس کے اوپر ایک موٹا کپڑا پھینک دیا، پھر چھڑی ہی کی مدد سے اپنے کوزے میں ڈال لیا اور اوپر سے وہی کپڑا باندھ دیا۔ تب ہم سب گھر کو چل دیے۔ اب ہم نے بابے مہندے سے اس سانپ کی خصوصیات پوچھی۔ اس نے کہا بیٹا، یہ سانپ یہاں اول تو اکلوتا ہے اور کسی سیلاب میں سے اترا ہے، دوسرا اس اکیلے سانپ کا زہر 100 کوبرا سانپوں سے زیادہ خطرناک اور طاقتور ہے۔ اگر یہ ہلکا سا چھو بھی جائے تو جسم میں خون ایک لمحے سے پہلے جم کر سیاہ ہو جائے گا۔ تیسرا، اس کے زہر سے جب میں دوائی تیار کروں گا تو وہ ایسا تریاک ہوگا کہ اس دوائی کا ایک قطرہ زہریلے سے زہریلے سانپ کے ڈسے کو زندگی بخش دے گا۔ ایک بندے نے پوچھا بابا جی، زہر نکالنے کے بعد پھر آپ اتنے خطرناک سانپ کو کیا کرو گے؟ اس نے کہا جب اس کا زہر کشید کر لوں گا تو اسے شکر کھلا دوں گا اور اس کے سبب یہ چند ہی لمحوں میں سیاہ ہو کر مر جائے گا۔ اس کا نام کلساڑ سانپ ہے۔ اس کی آنکھیں ایک لکیر کو ایک خندق کی طرح دیکھتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس لکیر کو پار نہیں کر سکتا۔ یہ بہت نازک ہوتا ہے، جب تک اس کے جسم کو کوئی چھڑی چھوتی نہیں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اگر اسے ہلکی سی بھی کوئی شے چھو لے تو مست ہو کر لیٹ جاتا ہے، پھر اسی عالم میں کئی گھنٹے لیٹا رہتا ہے جب تک کہ اگلی صبح طلوع نہ ہو۔